امام ترمذی نے سیاستہ کی کتاب ہے نا، اگر کوئی نہیں بتاتا تو پھر اس کی بددیانتی ہوگی نا، لیکن ہمیں تو ضرورت پیش آئی کہ لوگوں نے کہا جی یہ جو غوث پاک کے متعلق آپ نے مبالغے کیے ہیں یہ تو زندگی میں چلو مان لیتے ہیں، مرنے کے بعد اب یہ اس کا جواب ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے تصدیق ہے کس بات کی؟ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَقْرَأُ فِي قَبْرِهِ، کہ میت اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ اس پر دوسرے محدثین نے تبصرہ کیا، کہا وہ زندگی میں بطور وظیفے کے پڑھا کرتے تھے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح تمہاری موت ہوگی اور اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ جو سورہ ملک زندگی میں پڑھا کرتا تھا وہی کام وہ اس کے بعد بھی کر رہا ہے۔ ایک صحابی کا حوالہ دے کر کے کہ انہوں نے ایک جگہ اپنے وطن کے اندر قبر کھودی اور فن فتح طاقتن، تو وہ کھود رہے تھے تو ساتھ میں ایک سوراخ ہو گیا، فَإِذَا شَخْصٌ عَلَى سَرِيرٍ، ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا۔ قبر میں چارپائی کا کیا بندوبست ہے؟ معلومات تم تو زندگی کو روتے پھر رہے ہو، اگلے ان کے لیے بستر کا بھی بندوبست کرتے ہیں کہ آرام سے رہو بھائی۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اب کوئی ایک آدھ بات ہو تو میں عرض کروں، یہ پوری کتاب اس سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو صفحہ نمبر 351 سے 52 تک آپ کو اصل عبارات پڑھ کے تھوڑی سی بات سنا دیتے ہیں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں کوئی 1 2 4 10 آدمی گزرے ہونا، پھر تو آدمی بات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، یہ عقیدہ لوگوں نے جو رکھا ہے، اس کی اصل وجہ مسلمانوں کے معاملات میں ایسے واقعات کی کثرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخرج ترمذی و حسن و البیہقی عن ابن عباس رضی اللہ قال ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی قبر، امام ترمذی نے سیاستہ کی کتاب ہے نا، اگر کوئی نہیں بتاتا تو پھر اس کی بددیانتی ہوگی نا، لیکن ہمیں تو ضرورت پیش آئی کہ لوگوں نے کہا جی یہ جو غوث پاک کے متعلق آپ نے مبالغے کیے ہیں یہ تو زندگی میں چلو مان لیتے ہیں، مرنے کے بعد اب یہ اس کا جواب ہے۔ تو امام اعظم سیوطی نے مجھ سے پوچھ کے تو یہ کتاب نہیں لکھی، اور امام ترمذی جو ہے امام بخاری کا شاگرد ہے، یعنی یہ متقدمین میں سے ہیں۔ اخرج ترمذی و حسن، یہ حدیث انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے کہا حسن ہے، یہ صحیح سے دوسرے درجے کی حدیث ہے، حسن یہ بھی ایڈمیسیبل ہوتی ہے، یعنی یہ بھی قابل احتجاج ہوتی ہے، اس کی حجیت پر کوئی کلام نہیں ہوتا۔ والبیہقی، امام بیہقی نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی قبر، کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی قبر پر بیٹھے، وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، ایسے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ پرانے وقت کے مسلمانوں کی عادت نہیں تھی کہ قبروں کی بے ادبی کریں۔ صحابی کو نہیں پتا تھا یہ قبر ہے، ہاں یہ مانا، ہاں یہ جو بجو کی اولاد آج پیدا ہوئی ہے ان کو مقامات مقدسہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی یادگاریں ہیں۔ اوہو، فرمایا فَإِذَا فِي إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، ان صحابی مکرم کو قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ قبر کے نشانات مٹے ہوئے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی تازہ کوئی قبر سال 2 سال 4 سال کی بات نہیں تھی، مدتیں بیتی تھیں، اوپر نشانی قبر کا مٹ گیا ہوا تھا، اس لیے صحابی بیٹھا اور قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ یہ انگریزی تو نہیں بول رہا ہوں، بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ قبر سے آواز آئے، بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے، یار یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ فی انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختمہا، سورۃ ملک پڑھ رہا ہے
تبارک الذی شروع کیا اور فمن یاتکم بماء معین تک ختم کر دی. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے سرکار کا اپنا دور ہے. فأتی النبی، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا. فأخبرہ، اور بات بتائی کہ اس طرح میں ایک جگہ بیٹھا، قبر کا نشان کوئی نہیں تھا لیکن باقاعدہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانیۃ وہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. یہ جو قبر کے اندر تھا نا، یہ وہ پڑھ رہا تھا، اس صورت کا نام میرے کاغذات میں مانیہ بھی ہے، یعنی دوزخ کے عذاب کو روکتی ہے. منجیہ بھی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی وہاں جا پھنسے تو اس کو وہاں سے چھڑاتی بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو ٹھکرایا نہیں. قال ابو القاسم سعدی فی کتاب الافساح حاضر تصدیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان المیت یقرأ فی قبرہ. یہ جلال السیوطی کا تبصرہ اس پر کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، ابو القاسم سعدی ایک محدثین میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الافساح، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ حاضر تصدیق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے تصدیق ہے. کس بات کی؟ بان المیت یقرأ فی قبرہ، کہ میت اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا. اس پر دوسرے محدثین نے تبصرہ کیا، کہا وہ زندگی میں بطور وظیفے کے پڑھا کرتے تھے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح تمہاری موت ہوگی اور اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا. وہ جو سورہ ملک زندگی میں پڑھا کرتا تھا وہی کام وہ اس کے بعد بھی کر رہا ہے. فإن عبد اللہ اخبرہ بذلک وصدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے بندے نے جا کر کے سرکار کو بتایا اور سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات ویسے ہی تجھے خیال آیا ہوگا، یہ ویسے ہی بات تمہاری سمجھ آ گئی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی. نہیں، سرکار نے فرمایا وہ اپنی قبر میں پڑھ رہا تھا، سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی، جس کا معنی یہ پڑھنا، آواز کا ہونا، یہ لوازمات حیات میں سے ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب اس کو پڑھتا ہی چلا جاؤں، یہ سب حوالہ جات لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک ہو دو ہوں تو پڑھوں. لیجئے، اس میں کہا بیان کیا ہے، اخرج ابن مندہ عن عاصم السقطی قال خفرنا قبرا ببلخ، کہتا ہے بلخ بخارے میں ہم نے ایک قبر کھودی، تو فنقب فی قبرہ، تو اسے ایک چوٹ لگی تو اس کے ایک قبر کے اندر سوراخ ہو گیا. لیکن فیضا شیخ فی القبر متوجہ الی القبلۃ وعلیہ ازار اخضر واخضر ما حولہ وفی حجرہ مصحف یقرأ فیہ. کہتا ہے جب وہ چوٹ لگی تو ساتھ والی قبر زخمی ہو گئی، اس میں سے ایک سوراخ ہو گیا. دیکھا کیا کہ اس میں ایک اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے منہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا عبادت کی غرض سے یہ اللہ کی عادت جیتے ہوئے بھی ہے، مر کے بھی ہے. کیوں بھائی؟ یہ بھی اولاد فاطمہ نہیں ہے، غوث پاک اولاد فاطمہ میں سے ہیں، یہ عام آدمی ہے. وعلیہ ازار اخضر، انہوں نے اوپر سب سی چادر اوڑی ہوئی ہے. واخضر ما حولہ، اور اس کا اثر یہ ہے کہ پورے قبر کا جتنا ماحول ہے سارا سبز نظر آ رہا ہے، سبزی اس کی نظر آ رہی ہے. وفی حجرہ مصحف یقرأ فیہ، ان کی گود میں قرآن مجید ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. کیوں جناب؟ مرنے کے بعد جینا ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ آگے چل کر کے بیان کرتے ہیں. نقل سعدی فی دلائل النبوہ عن بعض صحابہ انہ خبر قبرا فی موت، اور فن فتقت طاقت فاذا شخص علی سریر وبین یدی مصحف یقرأ فیہ امامہ روضۃ خضراء وذلک بأحد علم انہ من الشہداء لانہ رأى فی صفحۃ وجہ جرحا واورد ذلک ابن حبان فی تفسیرہ. جناب ابن حبان کی 6 جلدوں میں ہے سیاہ، اس کا بھی نام صحیح ابن حبان ہے. اس کے اندر جو باب تفسیر ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں سہیلی نے جو افریقہ کے محدثین گزرے ہیں ان میں چوٹی کے آدمی امام سہیلی گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھے دلائل النبوت. یہ امام جلال السیوطی جو ہیں یہ بھی افریقن ہے نا، کیونکہ ایجپٹ جو ہے یہ افریقہ کا حصہ ہے نا، تو پھر اس ملک کے علماء کے حوالہ جات یہ کوٹ کرتے ہیں نا. کہتے ہیں امام سہیلی نے اپنی دلائل النبوت کے اندر لکھا ہے
ایک صحابی کا حوالہ دے کر کے کہ انہوں نے ایک جگہ اپنے وطن کے اندر قبر کھودی اور فن فتح کا طاقتن، تو وہ کھود رہے تھے تو ساتھ میں ایک سوراخ ہو گیا، فیضا شخص علی سریر، ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا۔ قبر میں چارپائی کا کیا بندوبست ہے؟ معلومات تم تو زندگی کو روتے پھر رہے ہو، اگلے ان کے لیے بستر کا بھی بندوبست کرتے ہیں کہ آرام سے رہو بھائی۔ وہ بین یدیہ مصحف، ان کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہے، یقرأ فیہ، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جب ماں باپ اور خاندان سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قرآن یہ قبر میں جانے والی دولت کا نام ہے۔ قیامت کے میدان میں گواہ بن کے آئے گا مولا کریم یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، کچھ بھی اس نے کیا ہے گنہگار ہے، پر میں کہتا ہوں مولا کریم میری اس نے بڑی عزت کی ہے، بڑے تجوید سے، تقسیم سے، ترتیل سے، قواعد سے، ضوابط سے، حدر سے، اور حدر کے علاوہ باقی جو قواعد ہیں نا، حدر، ترتیل، تجوید اور تحقیق۔ تحقیق کس وقت اکیلے میں بتلاؤں گا، عام قراء کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تحقیق کس کا نام ہے۔ یہ 4 رسمیں ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، ان میں ایک رسم کا نام ہے تحقیق۔ نہیں صدو میں نے گھڑی کو آگے دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کا پورا وقت ہو گیا۔ تو یہ 4 رسمیں ہیں قرآن مجید کے تلاوت کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَمَامَهُ رَوْضَةٌ خَضْرَةٌ، جو کہا نا سرکار نے کہ جس حد تک مومن کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک قبر کھلی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو وہ آدمی خود چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے حد نظر تک ایک باغ ہے، سر سبز و شاداب ہے، اور کرتا کیا ہے، اس قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وَذَالِكَ بِأُحُدٍ، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ وہ علم انہو من الشہداء، اور یہ بات دریافت کر لی گئی ہے کہ وہ شہدائے احد میں سے تھا۔ بھئی شہدائے احد میں سے تھا تو اس کی قبر کا نشان کیوں نہیں تھا؟ کہ دراصل 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 کے لیے قبر ہی کھودنا بڑا مشکل تھا۔ اگر کھودی گئی تو ایک قبر میں 3 4 میتوں کو دفن کیا گیا تو پھر ان کے لیے کوہان ان کی بنانا مشکل ہو گیا، تو پھر آگے اس کا بندوبست کچھ نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ قبریں اوپر سے بٹ گئی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات دریافت کر لی گئی کہ وہ شہدائے احد میں سے تھا۔ ثبوت کس طرح سمجھ آیا کہ وہ شہدائے احد میں سے تھا؟ لِأَنَّهُ رَأَىٰ فِي صَفْحَةِ وَجْهِهِ جَرْحًا، کہ جو قبر کھودنے والا تھا اس نے دیکھا اس کی پیشانی پر زخم ہے، اور زخم تازہ بتازہ ہے۔ جب سامنے حق کے معاشر میں عشاق بلائے جائیں گے، سینوں سے اٹھا کر پردوں کو وہ داغ ہجر دکھلائیں گے، یہ ان کے زخم حضور کردگار رنگ لائیں گے۔ کہ اس نشانی سے پہچان لیا گیا کہ یہ شہدائے احد میں سے تھا۔ اچھا، اس کو ابن حبان نے اپنی تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ ابن حبان جو ہے یہ استاد ہے حضرت حاکم کا، حاکم استاد ہے بہقی کا، بہقی کا سن وفات ہے 458 اور امام حاکم کا ہے 405 اور ابن حبان کا ہے 352، بڑے پرانے اساتذہ میں سے۔ ابن حبان کو 6 جلدوں کے اندر صحیح میرے پاس موجود ہے، اس کے کتاب و تفسیر کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ دیکھا گیا تو کتنا وہ پیارا سما ہوا ہوگا جس وقت کے مدتیں بیتی ہوں گی، قبروں کے نشان مٹ جانے کے بعد پیشانی پر لگا ہوا زخم باقی ہوگا۔ اب صحابہ کو سمجھنا ہوگا آپ نے کہ ان لوگوں نے قبروں کے نشانات مٹانے کی ذمہ داری کو کیوں ادا کیا ہے، کہ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مدتیں بیتی ہیں، اس کے بعد زخم تازہ ہے۔ معلوم ہوا کہ شہید جس حالت میں مرتا ہے وہ شہادت کی زندگی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ حالت برقرار رہتی ہے۔ یہ مرزائیوں کا اعتراض ایسا خوفناک اعتراض ہے کہ ہم نے بڑے بڑے دانشوروں کو اس دلدل میں دھنسے ہوئے دیکھا اور مجبور دیکھا کہ 11ویں شریف کس نے شروع کی، کب شروع کی، یہ دونوں مطلب سے متعلق باتیں ہی نہیں ہیں۔